بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء الجزء الخامس، پانچواں پارہ، آیت نمبر 71۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، پکڑو اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا ثبات، پھر تم نکلو دستوں کی صورت میں، گروہ در گروہ، او انفروا جمیعا، یا تم نکلو اکٹھے ہو کر۔ اس سے پہلے آیات کریمات میں اللہ رب العزت کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور اسے بڑی فضیلت والا کام کہا گیا۔ ان آیات کریمات میں بتایا گیا کہ سب سے بڑی جو اطاعت ہے وہ جہاد ہے، اور یہ بہت بڑی اطاعت ہے، اور کہا گیا کہ حالات کے مطابق مسلمان چاہے تو اکٹھے نکلیں، چاہے گروہوں کی شکل میں، جیسے بھی حالات ہوں، دونوں شکلوں کی اجازت ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تاخیر کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، جہاد میں نکلنے سے پیچھے رہتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے، قَالَ، تو کہتے ہیں، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، بے شک اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، جب میں ان کے ساتھ موجود نہیں ہوں۔ یہ اہل نفاق کی حرکت کا تذکرہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت آئے، کوئی رنج آئے، کوئی غم آئے، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں تو بہت اچھا ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر پہنچے تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، تو پھر کہتا ہے، اور کہتے ہوئے اس کا انداز ایسا ہوتا ہے، کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہیں ہے۔ یہ ان کے انداز کا اور ذہن کا اور فکر کا بیان ہے۔ اگر تمہیں کوئی فضل پہنچے تو اس کا تعلق اگلے جملے کے ساتھ ہے، پھر کہتا ہے، یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، مسلمانوں کے، فافوز فوزا عظیما، تو میں کامیابی پا جاتا، بہت بڑی کامیابی۔ دونوں شکلوں میں اسے اصل جو مقصود و مطلوب ہے وہ دنیا کا نفع ہے اور دنیا کا نقصان ہے، وہ اسی کو اصل سمجھتا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پس چاہیے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے،
سودا کر لیا، آخرت کو لے لیا اور دنیا کو بیچ دیا۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، فَيُقْتَلْ، پس وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِیمًا، پس ان قریب ہم اسے دیں گے بہت بڑا اجر۔ دونوں شکلوں میں، چاہے وہ غازی ہے یا شہید ہے، دونوں شکلوں میں اللہ پاک نے اس سے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جس میں جھنجھوڑا گیا ہے جہاد فی سبیل اللہ پر۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور جو کمزور ہیں مردوں سے، وَالنِّسَاء، اور عورتیں اور بچے، الَّذِينَ يَقُولُونَ، جو پکار رہے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال دے اس بستی سے، الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا۔ اللہ پاک نے جس طرح اپنے صالح بندوں سے وعدہ کیا کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس کے لیے دونوں شکلوں میں اجر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے اس شخص کے لیے ضمانت دی ہے جسے اس کے راستے میں جہاد اور اس کے کلمات کی تصدیق کے سوا کوئی چیز نہیں نکالتی کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا یا اس کی رہائش گاہ پر لائے گا جہاں سے وہ نکلا تھا، ساتھ وہ اجر اور غنیمت بھی ہوگی جو اس نے حاصل کی۔ صحیح البخاری، فرض الخمس، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احلت لکم الغنائم، حدیث نمبر 3123۔ اب اس آیت کریمہ میں جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 ہے جھنجھوڑا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان مستضعفین بے بس مسلمانوں میں شامل تھے جنہیں اللہ رب العزت نے معذور قرار دیا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4597۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم انجل ولید ابن الولید وسلمۃ ابن ہشام وعیاش ابن ابی ربیعۃ والمستضعفین من المؤمنین۔ یا اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ میں گھرے ہوئے دوسرے بے بس مسلمانوں کو رہائی عطا فرما۔ صحیح البخاری کتاب الاذان، حدیث نمبر 804۔ اب یہ دعائیں بھی مسلمانوں کے ایمان کا ایک حصہ ہے، کمزوروں کے لیے دعائیں کرنا۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔
الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لڑتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستہ میں، طاغوت شیطان، فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس تم لڑو شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر جو ہے وہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے بندوں کے ساتھ آتی ہے، اور اللہ پاک فرشتے بھیجتے ہیں، کہیں 1000 فرشتوں کا وعدہ، کبھی 3000 فرشتوں کا وعدہ، کبھی 5000 فرشتوں کا وعدہ، غزوہ بدر میں فرشتوں کا نزول، غزوہ احد میں فرشتوں کے نزول کا وعدہ۔ یہ ساری نصرت اور مدد اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے حق میں ہے، جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کے لیے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، ابھی جہاد کی اجازت نہیں ملی، جب تک مسلمان مکہ میں تھے اور کافر انہیں ایذا دیتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ابھی اجازت نہیں، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پس جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ایک گروہ ان میں سے یخشون الناس، وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے، کخشیت اللہ، جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ پاک سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، تو نے کیوں ہم پر فرض کر دیا لڑائی کو، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہیں تو نے مہلت دی ہمیں تھوڑی مدت تک، قل اعلان کر دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے، لمن اتقى، اس کے لیے جو پرہیزگار بن گیا، وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، پورا پورا انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی یہ حقیر ہے، تھوڑی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے اور اس کی انگلی میں تھوڑی سی نمی رہ جائے، ایسی ہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمها، باب فناء الدنیا، حدیث نمبر 2858۔ اسی طرح امام کائنات پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی سی ہے، جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی کتاب الزہد، حدیث نمبر 2377۔
اب وہ آیت کریمہ آ گئی جس میں موت کا بیان ہے کہ موت ہر حال میں آ کر رہے گی، جہاد کرو نہ کرو، گھر میں رہو، جہاں بھی رہو گے موت تمہیں آ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اینما تکونو، تم جہاں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں پالے گی، موت تمہیں آ کر رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط محلات میں چلے جاؤ، مضبوط محلات میں چلے جاؤ، بڑی بڑی عالی شان بلڈنگوں میں چلے جاؤ، موت تمہیں آ کر رہے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، یقولوا، تو پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں ہَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، یہ تو آپ کی طرف سے ہے۔ آپ اعلان فرما دیجئے کُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، پس کیا ہے اس قوم کو، لا یکادون، نہیں ہے قریب کہ یفقہون حدیثا، وہ سمجھیں بات کو، بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا، قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، کہہ دے تمہیں بھاگنا ہرگز نفع نہ دے گا اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہہ دیجئے بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے۔ اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ تو اللہ پاک نے موت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ کوئی اچھائی ہے، کوئی برائی ہے، کوئی نفع ہے، کوئی نقصان ہے، یہ کسی کی طرف منسوب نہ کریں، بلکہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ جو بے دین لوگ ہیں وہ نقصان کی نسبت اللہ والوں کی طرف کر دیتے ہیں، قالوا طیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا ہم نے تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ہمراہ ہیں بدشگونی پکڑی ہے، بدشگونی، توبہ استغفر اللہ۔ یہ بے دین لوگوں کا رویہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اس کی نسبت اہل اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ ما اصابکا، جو بھی تمہیں پہنچے، من حسنۃ، بھلائی سے، بھلائی آتی ہے، خیر ملتی ہے، فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایک قانون بیان کیا گیا کہ جب خیر ملتی ہے
تو اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ وما اصابك من سیئة فمن نفسك، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے، تکلیف، فمن نفسک، پس وہ تیری ہی طرف سے ہے۔ اللہ پاک نے یہ بار بار وضاحت فرمائی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو فساد ہے خشکی میں اور سمندر میں اور پانیوں میں، یہ لوگوں کے افعال اور ان کے کردار کی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا آپ کو رسول بنا کر، للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ پہلے اللہ کے پیغمبر آتے تھے، کوئی کسی شہر کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی بستی کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی علاقے کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی برادری کا، کوئی کسی ملک کا، تو پیارے رسول آئے للناس، ساری کائنات کے لیے، مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، شمال والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ پاک نے مجھے سارے نبیوں پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ 6 چیزیں اللہ رب العزت نے کسی نبی کو بھی مجھ سے پہلے عطا نہیں فرمائیں۔ ان میں سے پہلی بات، اعطیت جوامع الکلم، اللہ پاک نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ جامع کلمات، خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام تو وہ ہوتا ہے جو تھوڑا ہو اور دلالت زیادہ کرے، اس کا مفہوم زیادہ ہو۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک حکیم آئے، حکیم ضماد ازدی، اور یہ مقصد لے کر کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا علاج کرتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ پیارے رسول سے ملاقات ہوتی ہے، آپ نے بٹھایا، خطبہ جمعہ پڑھ کر سنایا، اور پھر دوبارہ خطبہ جمعہ پڑھ کر سنایا۔ جب 2 مرتبہ سنایا گیا تو اللہ پاک نے اس حکیم ضماد ازدی کے دل میں اسلام و ایمان کی محبت پیدا فرما دی۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور یہ سوچا کہ یہ کلمات کسی نبی کے ہی ہو سکتے ہیں جو اتنے خوبصورت جامع کلمات ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی مجھے جامع کلمات دیے گئے، اور دوسرا فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کیا گیا، ولم تحل لأحد من قبلی، مجھ سے پہلے کسی ایک کے لیے بھی غنیمت کے مال کو حلال نہیں کیا گیا۔ اور تیسرا فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے اور پاک کرنے والی۔ اگر کسی جگہ پر مسجد نہیں ہے تو کسی بھی پاک صاف جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وَطَهُورًا، اور پاک کرنے والی۔ اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ اور اس سے آگے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ پاک نے مجھے 1 مہینے کی مسافت کے رعب کے ساتھ مدد کی ہے۔ ابھی دشمن دور ہوتا ہے تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب اس کے دل میں پڑ جاتا ہے۔ جس طرح غزوہ تبوک میں ہوا، آپ صحابہ کو لے کر گئے، 15 دن جانے میں، 20 دن تبوک میں قیام فرمایا، 15 دن واپسی کے، بڑا مشقت والا گرمی کے موسم میں سفر تھا، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ کافر دم دبا کر بھاگ گیا، اس کے دل میں رو پڑ گیا، اور پیارے رسول اور صحابہ کے لیے اللہ پاک نے فتح اور غلبہ عطا فرمایا۔ یہ ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ اور اس سے آگے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ،
مجھے ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا گیا، ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، سب کی طرف۔ اور چھٹی اور آخری بات فرمایا ختمہ بالنبیون، اللہ پاک نے میرے ساتھ نبیوں کا خاتمہ کیا، خاتم النبیین بنایا ہے۔ اسی طرح پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نام ہیں۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا انا احمد، میں احمد ہوں۔ احمد کا معنی کہ جو ساری کائنات سے زیادہ اللہ پاک کی حمد کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں۔ محمد کا معنی کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے۔ چنانچہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی شان بیان ہوتی ہے، اس کے علاوہ، آپ کے علاوہ کسی کی اتنی شان بیان نہیں کی جاتی۔ اور آپ نے فرمایا انا الماحی، میں مٹانے والا، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ پاک میرے ساتھ کفر کو مٹا دے گا، کفر کا خاتمہ ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور فرمایا انا الحاشر، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ تمام لوگوں کو میرے قدموں پر اکٹھا کیا جائے گا۔ میں دنیا میں بھی قائد ہوں، میں آخرت میں بھی قائد ہوں، قیادت کرنے والے آگے اور باقی سارے لوگ پیچھے ہوں گے۔ اور فرمایا انا العاقب، عاقب کا معنی الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں اس بات کا اعلان فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ پاک گواہی دینے والا، اللہ پاک کی گواہی کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اطاعت کرتا ہے، جو پیروی کرتا ہے، جو کہا مانتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جو پیارے نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے۔ اور نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں اور دوسرے شریعت کے تمام احکامات میں جو پیارے رسول علیہ السلام کے طریقے کو اپناتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو پھر گیا، آپ کے طریقے سے منہ موڑ گیا۔ حدیث میں آتا ہے جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور جو پھر گیا فما ارسلناک علیہم حفیظا، پس نہیں بھیجا ہم نے تجھے علیہم حفیظا، ان پر کوئی نگہبان بنا کر۔ جو اطاعت کرتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اور جو اعراض کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ پاک کی محتاج ہے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اے ہمارے اللہ اپنی پاک کتاب ہمارے دلوں کی بہار بنا، ہمارے سینے کا نور بنا۔ یا رب العالمین، ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.